کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، ذرے ذرے پہ چھایا ہوا نور ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، نور سے سب فضا اس کی معمور ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مرحبا عاشقان رسول، مرحبا ماشاءاللہ۔ مدینہ کے باغ میں کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ، السلام علیکم بیٹا، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ السلام علیکم بزرگوں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ ارے ماشاءاللہ، سندھ والے اسلامی بھائی بھی کیسے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ، مرحبا۔ السلام علیکم، السلام ورحمۃ اللہ۔ ارشد بھائی کیسے ہیں؟ مدینے کے باغ میں آمد، مرحبا۔ السلام علیکم۔ آصف بھائی کیسے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آئیے، ماشاءاللہ تیاری ہو گئی ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اجوا کھجور کے باغات ہیں، اور اجوا کھجور کتنی مبارک کھجور ہے، ہم تبرک کے لیے لے جاتے ہیں، مگر آج ماشاءاللہ اس باغ میں دو تین چیزیں بڑی سگنیفیکنٹ ہیں، بڑی مبارک ہیں، بڑی اہم ہیں۔ ایک تو اس کے اندر کم و بیش 200 کے قریب اجوا کھجور کے درخت ہیں ماشاءاللہ، اور یہ وہی باغ ہے جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف لائے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک اونٹنی کے قدموں کے نشان بھی ہیں۔ ہم انشاءاللہ آپ سب کو بھی دکھائیں گے اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی دکھائیں گے۔ تو پہلے ایسا کرتے ہیں، زیارت کر لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اپنے سلسلے کی طرف چلتے ہیں۔ تو آئیے ہم آپ کو انشاءاللہ وہ زیارت کرواتے ہیں۔ یہ مدینے کی کو تو فضیلت ملی کہ اسی میں بنا ہے مزار نبی، گنبد سبز ہے آنکھ کا نور ہے، میرے میٹھے مدینے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تو یہ معجزہ رہا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک زمین پر جہاں لگتے وہ زمین موم ہو جایا کرتی، اور وہ پاؤں کے مبارک نشان زمین پر نقش ہو جاتے، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدموں کے نشان۔ یعنی اب یہ بڑا آسان ہے سمجھنا۔ بعض اوقات یہ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں وسوسہ آئے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیر مبارک کا نشان کیسے زمین پر نقش ہو جائے، پتھر تو بڑا سخت ہوتا ہے، تو اس کو سمجھنا بڑا آسان ہے۔ مقام ابراہیم کا تذکرہ تو قرآن پاک میں ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ہم سب نے دیدار بھی کر لیا۔ ساری دنیا مانتی ہے کہ وہ پتھر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے نشان وہاں موجود ہیں۔ تو ہمارے آقا تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی آقا ہیں، وہ سید الانبیاء ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے نشان جب نقش ہو سکتے ہیں تو کونین کے والی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں کے نشانات، بلکہ مدینہ منورہ میں، مکہ پاک میں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی ایسی نشانیاں موجود ہیں کہ کہیں میرے آقا نے اگر آرام فرمایا اور ٹیک لگایا تو سر اقدس کی جگہ جو ہے پتھر موم بن گیا، یعنی وہاں سر کا نشان آ گیا، کہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے نشان۔ مگر یہ جو ہم جس مقام پر ہیں، اور یہ ماشاءاللہ اہل مدینہ دور دور سے زیارت کرنے آتے ہیں، اور خاص طور پر جب سے ہم نے مدنی چینل پر یہ زیارت دکھائی، یہاں باغ والے بھی بتاتے ہیں کہ تانتا بن گیا ہے زائرین کا۔ تو ماشاءاللہ یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک اونٹنی کے قدموں کے نشانات ہیں، اور اس باغ کے اطراف بھی یہ بتاتے ہیں کہ 40 کے قریب نشانات تھے، مگر اب صرف 2-3 باقی بچے ہیں، اس کو ختم کر دیا گیا۔ تو یہ نشانی آج موجود ہے اور ایمان تازہ کرتی ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا واضح قدم کا نشان ہے یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک اونٹنی کا، سبحان اللہ۔
सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका। और दूसरा निशान जो है वो ये वाला है। माशाअल्लाह आशिकान रसूल आते हैं, इसकी ज़ियारत करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आइए इस मकाम को अपने ईमान पर गवाह कर लेते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ए पत्थर तू गवाह हो जा, ए बाग तू गवाह हो जा, मैं मुसलमान हूँ, मैं हनफी हूँ, मैं कादरी हूँ, मैं अत्तारी हूँ। सल्लु अलल हबीब। कोई ऊँटनी का शेर है भाई? कोई चलो नातखानों से अभी से ज़हनी आजमाइश शुरू कर देते हैं। कोई ऐसा शेर जिसमें ऊँटनी का तस्करा आता हो, कौन सुनाएंगे? ऊँटनी देखो जिसको पहले चलना भी ना आए, मेरे नबी को गोद में लेकर सबसे आगे जाए, मेरे नबी को गोद में लेकर सबसे आगे जाए। पंजाबी शेर ना, डाची हलीमा वाली, किसको याद है? डाची हलीमा वाली दादी कमजोर आई, डाची हलीमा वाली दादी कमजोर आई, कदम कदम से दादी ऐसे में जोर आई, डाची ते बाग बल्ले नीदे कदमा तल्ले, डाची दे बाग बल्ले नीदे कदमा तल्ले, डाची पैदो चले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। करम करीम कमाया हलीमा को दो कुछ सदके पढ़िए सल्लल्लाह सुभान अल्लाह सल्लल्लाह सुभान अल्लाह सल्लल्लाह सुभान अल्लाह सल्लल्लाह सुभान। मेरे पीछे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, ज़हनी आजमाइश सिलसिला सीजन 1 से 5 तक आपने देखा, मगर वो स्टूडियोज़ में देखा, उसके कुछ मनाजिर आपने आउटडोर में देखे, मगर आज ज़हनी आजमाइश का सिलसिला एक नए अंदाज में, एक नए मकाम से, इस मुबारक मकाम से आप देखेंगे। आइए कुछ उस सिलसिले की मज़ीद तैयारी करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलें माशाअल्लाह। भाई कैसे हैं? ठीक हैं आप? खैरियत से? माशाअल्लाह। तैयारी है आज? सवाल आप तैयार कर लिए हैं आपने? निसाब देखा? चले निसाब देखा है, चले क्या होता है जी एक बार भाई। जी 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 आगे ठीक ठीक। तो माशाअल्लाह वुज़ू भी कर रहे हैं इस्लाम भाई। चले भाई जल्दी तैयार हो जाएं माशाअल्लाह। बड़ा खूबसूरत मेरे पीछे इस्लाम भाई मंजर है कि मदीने का बाग, और फिर वो भी ऐसी जगह जहाँ नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। बाग मदीना के तज़किरे तो हम सुना करते थे, नातों में सुनते थे, मगर माशाअल्लाह हकीकी तौर पे बड़े खूबसूरत बाग मदीना में है। अजीब सा टच है, भीनी भीनी खुशबू आ रही है, सुभान अल्लाह। और मेरे आका जहाँ तशरीफ़ लाए, शायर कहता है ना, अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे हैं, इस वक्त भी गलियों में खुशबू है पसीने की। हाँ भाई, कोई है जो बाग मदीना पर कोई शेर सुनाए? चले भाई, बाग मदीना पर कौन शेर सुनाएंगे? कोई शेर सुनाइए। नहीं, बाग मदीना। अजब रंग पर है बहारे मदीना, कि सब जन्नतें हैं निसारे मदीना। में सुहाना फूल फूला नूर का, बाग तैबा में सुहाना फूल फूल नूर का, मस्त बूहें बुलबुल पढ़ती हैं कलमा नूर का। पीछे प्यारे इस्लामी भाइयों, सिलसिला ज़हनी आजमाइश यहाँ करने का जहन क्यों बना? दरअसल हमारे साथ 4 टीम्स मौजूद हैं। हमारे खुसूसी इस्लामी भाई भी मौजूद हैं, हमारे नातख़्वां इस्लामी भाई की मजलिस भी मौजूद है, और जो सीज़न 5 में फाइनल जीते वो इस्लामी भाई मौजूद हैं। और मज़े की बात ये कि सीज़न 4 के फाइनलिस्ट जो हैं वो भी हमारे साथ हैं। तो हमने सोचा कि 4 टीमें मौजूद हैं, तो क्यों ना एक ऐसा मुकाबला, और उसके ज़रिए मदनी चैनल के नाज़रीन को ये खूबसूरत मनाज़िर भी दिखाए जाएँ, और साथ साथ
علم دین بھی پہنچایا جائے. تو آپ بھی ہمارے ساتھ شامل رہیے اس سلسلے میں. ہم انشاءاللہ 4 ٹیموں کے درمیان ایک دلچسپ انداز میں مقابلہ کرنے جا رہے ہیں. کچھ نصاب ان کو دیا ہے اور کوشش یہ ہے کہ یہ نصاب بھی جو ہے وہ حرمین طیبین سے متعلق ہو, تاکہ آپ جب حرمین طیبین آنے والے ہوں تو یہ سلسلہ کون نہیں آنا چاہتا, تو اور دیکھیں گے اور دل میں شوق حرم پیدا ہوگا. تو اچھی نیتوں کے ساتھ آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. تو یہ ماشاءاللہ اس باغ میں کچھ تیاری کی گئی ہے. اب دیکھیں تیاری کیا کی ہے. ارے واہ بھائی, گھاس بھی ہے اور مٹی کے برتن بھی ہیں. کچھ اسٹوڈیو میں تو ہم ایئر کنڈیشن بھی چل رہا ہوتا ہے, نیچے کارپیٹ یا خوب چٹائی بچھی ہوتی ہے, بڑی صفائی ہوتی ہے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ اچھے اچھے اسٹوڈیوز میں بڑے سلسلے کیے ہیں دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں, مگر آج یہ گھاس پھوس اور حقیقی باغ مدینہ کی تو کیا ہی بات ہے. تو چلیں انشاءاللہ دیکھتے ہیں سلسلہ کیسے ہوتا ہے, کس طرح ہوتا ہے. تھوڑا پرابلم ضرور رہے گا کیونکہ نہ یہاں ہمارے پاس لائٹس ہیں, درختوں کی وجہ سے کچھ چھاؤں بن گئی ہے اور دوپہر کا وقت ہے, کیا ہمارے پاس بہت سارے مائکس بھی نہیں ہیں, تو تھوڑا سا ٹیکنیکلی ہو سکتا ہے آپ اس سلسلے کو اتنا اچھا نہ دیکھ سکیں. لیکن نیچرل ہے, مدینہ منورہ کا باغ ہے اور سلسلہ ہے ذہنی آزمائش. ہم اس کو سیزن 6 کا نام تو نہیں دیں گے کیونکہ سیزن 6 انشاءاللہ عنقریب آپ دیکھیں گے. یہ ذہنی آزمائش ہمارا الحمدللہ مدینہ منورہ اسپیشل, مدینہ منورہ سے خاص سلسلہ یہ لے کر ہم حاضر ہو رہے ہیں. تو ہمارے ساتھ رہیے. آئیے انشاءاللہ ہم اپنے اسلامی بھائیوں سے مشورہ کرتے ہیں کہ کس طرح ہم اس پہ سلیکشن کریں گے اور کس طرح یہ ٹیمز آگے بڑھیں گی. تو اکبر بھائی آئیے اور مجلس کے اسلامی بھائی بھی آ جائیے. اچھا مجھے یہاں بیٹھنا ہے, اچھا پیچھے بیٹھنا ہے. ارے اچھا میری ٹیبل ہے یہ, ارے واہ کیا بات ہے ماشاءاللہ. چلے بھائی ایسی ٹیبل تو میں نے بھی پہلے نہیں دیکھی. تو یہ مدینہ ٹیبل بنا دی انہوں نے. ہم نے اس باغ کے جو مالک ہیں اور جو اس باغ میں اس کے جو سو مالی ہیں ان سب سے باقاعدہ اجازت لے کر, اور ہم نے ان سے اجازت لے کر ٹائم لے کر الحمدللہ یہ سلسلہ کر رہے ہیں. اور انہوں نے ماشاءاللہ ہمیں بڑی مزیدار بات بتاؤں, میرے سارے اسلامی بھی خوش ہو جائیں گے, اس باغ میں بھی مدنی چینل چلتا ہے. جس باغ کے رکھوالے کہیں مالی کہیں تو وہ ان کے کمرے کے اندر وہ ہمیں ملے اور فوراً پہچان گئے. تو ہم نے کہا آپ نے کیسے پہچانا؟ کہا باغ میں میری چھوٹا سا کمرہ ہے اور اس میں بھی مدنی چینل چلتا ہے, بلکہ موقع ملا تو ہم آپ کو اس کمرے کو بھی دکھائیں گے اور وہاں چلتا ہوا مدنی چینل بھی دکھائیں گے انشاءاللہ. جی بیٹا اب کیا طریقہ کار ہے؟ یہ ہماری 4 ٹیمیں ہیں تو ان کو ہم جو ہے آپس میں مقابلہ کر لیں گے. ٹھیک ہے, قرآن اندازی کرنی ہوگی اور اس کے بعد پھر ہم کون کون سے راؤنڈ ہم نے طے کیے ہیں؟ ایک جواب دیجیے سوال. ٹھیک ہے, 10 سوال ہوں گے. یہ ہے 5 سوال ہوں گے. ٹھیک ہے, اور اچھا پھر وہ 2 کتابوں کا آپ نے فرمایا. ٹھیک ہے, اشعار شعر مکمل کیجیے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو ہے سمجھائیے مگر اشاروں سے. سمجھائیے مگر اشاروں سے. ٹھیک ہے, اور یہ شخصیت کون ہے؟ ٹھیک ہے, اور پھر سفر ہے مگر. 5 سیگمنٹس ہوں گے. 5 سیگمنٹس ہوں گے. ناظرین اسکور بورڈ آپ اسکرین پر دیکھتے رہیں گے. یقیناً یہاں اسکور بورڈ نہیں ہوگا لیکن ایڈیٹنگ کے بعد وہ اسکور بورڈ آپ کو اسکرین پر ہمارے ناظرین ہمارے اسلام بھائی آپ کو دکھاتے رہیں گے. اور یہاں ہماری باقاعدہ ایک مجلس بیٹھے گی جو مجھے اسکور بتاتی رہے گی. تو دوبارہ عرض کر رہا ہوں ٹیکنیکلی اتنا اسٹرانگ نہیں ہوگا. بہت ساری چیزیں آپ کو محسوس ہوں گی کہ جس کو آپ کہیں کہ فنی اعتبار سے کمی ہے, لیکن ماحول کے اعتبار سے یقین کریں ہم بہت بلیسڈ فیل کر رہے ہیں. بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ مدینہ منورہ کے حقیقی باغ میں ہمیں سلسلہ کرنے کا موقع مل رہا ہے. تو آج سلسلہ یوں بھی بڑا مناسب بہت خوبصورت ہے. ایک طرف خصوصی اسلامی بھائی بھی ہے, یقیناً آپ کی ہمدردیاں آپ کی محبتیں ان کے ساتھ. ایک طرف نعت خواہ اسلامی بھائی کی مجلس ہے, وہ بھی ماشاءاللہ آپ ان کو بہت اچھا بہت پیار کرتے ہیں ان سے. پھر سیزن 5 کے جو ونر ہیں وہ ٹیم جو شعبہ تعلیم کی جس طرح لے کر آگے وہ بڑھ گئی وہ اسلام بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں. اور سیزن 4 جی ہاں اس کے ونرز جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. آئیے پہلے آپ کو سیزن 4 اور سیزن 5 کے فائنل کے کچھ آخری لمحات کے مناظر دکھاتے ہیں اور پھر اس سلسلے کا آغاز کرتے ہیں. فرق ہے 12 نمبر کا اور نمبر ہیں 20. موقع ہے اب بھی جوش کے ساتھ مگر ہوش. پہلا ہوگا سوال پھر ہوگا شعر. سوال یہ ہے, سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک رات حضرہ موت سے چلیں سوال بھی پورا نہیں کرنے دیا ہے زمزم نگر حیدرآباد والوں نے. سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرہ موت سے ایک رات کتنے لاکھ درہم موصول ہوئے؟ کتنے ملے تھے؟ 7 لاکھ درہم. آپ نے کیا کیا تھا ان 7 لاکھ درہم؟ نہیں آپ کو نہیں, انہوں نے کیا کیا تھا؟ رائے خدا میں جی ان کو ایک رات میں 7 لاکھ درہم ملے اور صبح انہوں نے اس کو تقسیم کر دیا. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. سلیم بھائی کہہ رہے ہیں مجھے کب ملے جو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. نہیں بھائی میں آپ سے نہیں, میں سیدنا طلحہ کو جو ملے تھے اس کی بات کر رہا ہوں. اب ہے باری شعر کی. پہلا اشارہ ہمارا, دوسرا اشارہ مدینہ, تیسرا اشارہ رتبہ. جی کس نے بجائی بیل؟ گلزار طیبہ والوں نے. ہم ہو گئی پشت فلک کستان زمیں سے,
سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. اللہ اللہ. گلزار طیبہ کو جب طیبہ سے نسبت حاصل ہے تو یہ شعر انہوں نے پوچھنا ہی تھا. چلیں جناب اب اگلا سوال. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مستجاب الدعوات ہونے کے بارے میں کیا دعا فرمائی تھی؟ اوہ ہوئے بڑی برابر میں بیل بجائی ہے. زمزم نگر والوں نے پھر تھوڑا سا پہلے جوش کی کمی لگ رہی ہے, تھوڑا جوش زیادہ ہونا چاہیے تھا. جناب. یا اللہ حضرت سعد جب بھی تجھ سے دعا کرے تو اس کی دعا کو قبول فرما. ہائے ہائے, حضرت سعد کی قسمت پر ہماری جانیں قربان. کیا فرماتے ہیں؟ اے اللہ جب بھی سعد تجھ سے دعا کرے اس کی دعا قبول فرما. جواب بالکل درست ہے. کیا صحابہ تھے جن کے لیے نبی پاک ایسی دعائیں فرمائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حیدرآباد والے زبردست تیاری کے ساتھ آئے. آخری شعر. قائم ہو عظیم. جی جناب گلزار طیبہ والوں نے بیل بجائی ہے. ہو دعوت اسلامی کی دھوم جہاں بھر میں, ہو دعوت اسلامی کی دھوم جہاں بھر میں, قائم ہو عظیم مرکز سرکار مدینے میں, قائم ہو عظیم مرکز سرکار. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے باپا کی دعا ہے انشاءاللہ یہ ضرور قبول ہوگی, اور انشاءاللہ وہ دن دیکھیں گے ہم انشاءاللہ جب انشاءاللہ مدینہ منورہ میں دھوم دھام سے اجتماع ہوگا انشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت زیادہ دونوں طرف کے بچوں کو مبارکباد دوں گا, لیکن ماشاءاللہ آج فائنل میں جیتے, ہمارے آگے بڑھ گئے زمزم نگر حیدرآباد والے. جناب ٹکٹس لے آئیے, آئیے ہم انشاءاللہ پیش کرتے ہیں ہمارے جیتنے والے. آئیے بیٹا آپ بھی آ جائیں, آگے آ جائیں بیٹا, آ جائیں. ارے ہمت میں رہیں, ہمت میں رہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کہاں گئے تیسرے, کہاں گئے بھائی؟ ماشاءاللہ یاد دلائے گا. آپ بھی آ جائیں. 5 سوال ہیں, 5 اشعار ہیں, فرق صرف 3 نمبر کا ہے. المدینہ العلمیہ والے 3 نمبر سے آگے ہیں. سوال یہ ہے بسم اللہ کہنا کب صوبہ تعلیم والوں نے بیل بجاتی ہے؟ بسم اللہ کہنا کب کفر ہے؟ حرام قطعی سے پہلے بسم اللہ پڑھنا, جیسے شراب جوا وغیرہ. سوال بھی صحیح ہے اور جواب بھی درست ہے. انبلیویبل. شیر. نمناک. شعبہ تعلیم والے یہ کیا کرتے ہیں یہ مجھے بھی نہیں پتا. نمناک آنکھ گنبد خضرا کو چوم لے, جھک جائے پھر ادب سے وہ لمحہ نصیب ہو. جھک جائے پھر ادب سے وہ لمحہ نصیب ہو. تھوڑا تو موقع دے دو. مدینے جانا ہے. ہائے ہائے مدینے جانا ہے, کیا بات ہے. شعبہ تعلیم والے آگے ہیں. جو ہجر مدینہ پہلے بیل بجا دی ہے المدینہ العلمیہ والوں نے. جو ہجر مدینہ میں تڑپتے ہیں شب و روز. پہلا مصرع ٹھیک پڑھ دیا ہے, دوسرا درست کریں. ایک کاش کبھی طیبہ کا کریں وہ بھی نظارہ. جواب ان کا درست مان لیتے ہیں. 2 نمبر لے لیے ہیں, پھر مقابلے میں قریب آئے ہیں. سوال کی باری ہے. سجدے میں پیشانی. سجدے میں پیشانی کس قدر جمائی جائے کہ سجدہ صحیح طرح اس کا واجب ادا ہو. سوال صحیح پکڑ لیا ہے, اب جواب دیجئے. سجدے میں پیشانی اس طرح جمائی جائے کہ زمین کی سختی محسوس ہو تو واجب ادا ہوتا ہے. اور اگر سجدہ کیا پیشانی نہ جمی سجدہ ادا نہیں ہوگا. جواب درست ہے. کبھی پلڑا ادھر جاتا ہے کبھی پلڑا ادھر جاتا ہے. 70 اور 71 یہ جناب پتہ نہیں یہ مقابلہ میں کہاں لے جائے گا. شیر کی باری ہے. ہم سے. اللہ, دونوں نے بیل بجائی. پہلے شعبہ تعلیم والوں نے بجائی. صرف ہم سے کے بعد کیسے شعر سنائیں گے؟ چلے جناب سنائیے. ہم سے فقیر اب تو پھیری کو اٹھتے ہوں گے, اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے. اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے. اللہ اللہ اللہ. ایک شعر اور ایک سوال رہ گیا ہے. فرق 1 نمبر کا ہے. یہ سوال ہو سکتا ہے اس مقابلے کا فیصلہ کر دے. اس سے زیادہ کلوز آپ فائنل کیا توقع کرتے تھے؟ سوال وہ کون سی صورت ہے کہ جو کوئی جمعہ کے دن اس صورت کو پڑھے تو پڑھنے والے کے لیے 2 جمعوں, اگر تو یہ جواب صحیح دے دیں گے تو شاید یہ مقابلہ لے جائیں گے, اور اگر یہ جواب غلط دیتے ہیں تو پھر یہ مقابلے میں پیچھے رہ سکتے ہیں. جی کون سی صورت ہے کہ جس کو پڑھنے سے جو جمعے کے دن پڑھی جائے تو 2 جمعوں کے مابین نور ہوگی, اس کے لیے نور کی مانند ہوگی؟ وہ صورت سورہ کہف ہے. وہ سورہ کہف ہے.
اسلامی بھائی کو کیسے روکیں یہ تو شاید ممکن نہیں لگتا. اس طرح اختتام کو پہنچے گا. تو سلام میرا رو رو کے کہنا میری بھی حاضری کی دعا کر میری بھی حاضری کی دعا کر بادب اپنے سر کو جھکا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش مدینہ منورہ اسپیشل. جی ہاں، آج ہم حقیقی معنوں میں مدینہ منورہ کے پرکیف فضاؤں میں موجود ہیں. ایک بڑا ہی خوبصورت باغ ہے اور آج یہ سلسلہ ہم لے کر آپ کے لیے حاضر ہوئے ہیں. اس سلسلے میں ہمارے 3 اقساط ہوں گی، 3 ایپیسوڈز ہوں گے، جس میں پہلے ہم 4 ٹیموں میں سے کسی 2 ٹیموں کے درمیان مقابلہ کریں گے، پھر اگلی 2 ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہوگا اور پھر ذہنی آزمائش مدینہ منورہ اسپیشل کا فائنل ہوگا. میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ 4 ٹیمیں کون سی ہیں؟ جی ہاں، آپ کی پسندیدہ سیزن 4 کے فائنلسٹ، سیزن 4 میں ذہنی آزمائش سلسلے میں جیتنے والے، الحمدللہ وہ اس مقابلے میں جیتے اور آج وہ ہمارے ساتھ مدینہ منورہ میں موجود ہیں. انہیں انعام کے طور پر حرمین طیبین کی حاضری کا ٹکٹ دیا گیا اور آج وہ ہمارے ساتھ ہیں. پھر سیزن 5 میں جو فائنل جیتے وہ ہمارے ساتھ ہیں، انہیں بھی حرمین طیبین کا ٹکٹ پیش کیا گیا. آج مدینہ منورہ میں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہماری نعت خواں مجلس، نعت خواں اسلامی بھائی کی جو مجلس تھی، وہ اسلامی بھائی بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ بھی ہمارے سلسلے میں سیزن 5 میں شامل تھے. اور ایک بڑی پیاری مجلس، جی ہاں، وہ خصوصی اسلامی بھائیوں کی مجلس ہے. انہی کی وجہ سے اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ سیزن 5 میں عمرے کے ٹکٹس کا سلسلہ شروع ہوا کہ سب سے پہلے، حالانکہ وہ مقابلے سے باہر ہو گئے تھے مگر حقیقی معنوں میں مقابلہ وہ جیت چکے تھے اور ان کو سب سے پہلے حرمین طیبین کے ٹکٹس ملے اور آج وہ خصوصی اسلامی بھائی ہمارے درمیان موجود ہیں. آج 4 ٹیموں میں سے پہلے یہ قرآن اندازی کریں گے کہ کون کون سی ٹیم کا مقابلہ پہلے ہے. میری دائیں طرف سیزن 4 کے ہمارے مدنی منع، اب تو کچھ بڑے بھی ہو گئے ہیں، وہ بھی موجود ہیں. پھر میرے ساتھ جو ہے اس طرف خصوصی اسلامی بھائیوں کی ٹیم موجود ہے اور میرے طرف دائیں طرف یہاں پر ہمارے شعبہ تعلیم کے جو اسلامی بھائی تھے. ایک اسلامی بھائی مدینہ منورہ میں ضرور ہیں، ان کی والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ اس لیے سلسلے میں شامل نہیں ہو سکے. اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، ہماری دعا ہے. تو ان کی جگہ ہم نے نعت خواں اسلامی بھائی کو ان کے ساتھ شامل کر لیا ہے اور چوتھی ٹیم ہمارے نعت خواں اسلامی بھائیوں کی ہے. تو آئیے قرآن اندازی کرتے ہیں کہ کس کا مقابلہ کس کے ساتھ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، پہلا مقابلہ ذہنی آزمائش مدینہ منورہ اسپیشل کا ہوگا شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ خصوصی اسلامی بھائی. سبحان اللہ. تو خصوصی اسلامی بھائیوں کا مقابلہ ہوگا شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ. تو شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ وہ یہاں تشریف لے آئیں. خصوصی اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ وہ یہاں تشریف لے آئیں. سبحان اللہ. اب obviously آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اب جو 2 ٹیمیں بچ گئی ہیں جن کا مقابلہ ہے وہ ہے ونر سیزن 4 کا. جو سیزن 4 کے ہمارے حیدرآباد کے اسلامی بھائی ہیں ان کا مقابلہ ہوگا نعت خواں اسلامی بھائیوں کے ساتھ. پہلے مقابلہ ہوگا شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں کا ہمارے خصوصی اسلامی بھائیوں کے ساتھ. خصوصی اسلامی بھائی میں ایک اسلامی بھائی وہ ہیں جو سن نہیں سکتے، ایک اسلامی بھائی وہ ہیں جو دیکھ نہیں سکتے، ایک اسلامی بھائی وہ ہیں کہ جن کے پیر میں کچھ پرابلم ہے. لیکن میں آپ کو بڑی زبردست بات بتاؤں، بلکہ چلیے آپ کو ایک بڑا خوبصورت منظر دکھاتے ہیں کہ یہ 3 اسلامی بھائی دیکھیں، حوصلہ بلند ہو تو کہتے ہیں انسان پہاڑوں پہ چڑھ جاتا ہے، مگر یہ اس پہاڑ پر چڑھ گئے جہاں بڑے بڑے کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں. میری مراد غار ثور سے ہے. یہ تینوں اسلامی بھائی اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھے تو کیسے چڑھے، آئیے وہ مناظر دکھاتے ہیں. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جبل ثور کے دامن میں کھڑے ہیں جہاں غار ثور واقع ہے. اب ہم اپنے قافلے کے ساتھ انشاءاللہ غار ثور کی طرف سفر کرتے ہیں. تھوڑا طویل سفر ہے، ہمت نہ ہاریے گا. حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ
مرحبا صد مرحبا. ہم چلتے 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 پہاڑ پر کافی آگے آ گئے، مگر اب آ کے پتہ چلا کہ یہ راستہ ہی غلط ہے. ابھی تو سیڑھیاں بھی بنائی گئی ہیں، کچھ راستہ بھی نظر آ رہا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح تشریف لے گئے ہوں گے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، خوف کا عالم بھی تھا. کفار مکہ کی طرف سے گویا ان کی تلاش جاری تھی. آگے کا سفر کیسے ہوا، ہم بھی راستہ تلاش کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس سفر میں آگے بڑھتے ہیں. سانو یار غار نے اے دس آئے دوستو، سب کچھ حضور تو نثار ہونا چاہیے. غار ثور کی مبارک فضاؤں میں ہم موجود ہیں. جی ہاں، عین اس وقت جہاں ہم بیٹھے ہیں، جس غار میں ہم بیٹھے ہیں، یقیناً یہی کہیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے ہوں گے. میرے آقا نے یہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آرام کیا. کہ عجیب سی کیفیت ہو رہی ہے کہ ہم اس جگہ اپنا گندا وجود لے کر آ گئے کہ جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدم لگے. یہ غار پیغام دے رہا ہے، اپنے دل میں عشق رسول کو بڑھنے دیجیے. زندگی کا لطف ہی یاد مصطفیٰ میں ہے. دیکھا میرے آپ میٹھے اور پیارے اسلام بھائیوں، جب مدنی قافلہ ساتھ ہو، ایک محبت اور جوش اور ولولہ ہو تو انسان بہت کچھ طے کر لیتا ہے. ان کے عزم جوان ہیں، ان کے حوصلے جوان ہیں. آج یہ واقعی مدینہ منورہ میں موجود ہیں تو ان کو یہ الحمدللہ سعادت ملی ہے. اور ماشاءاللہ شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں. لیکن میں چاہوں گا کہ ہمارے خصوصی اسلامی بھائیوں سے کچھ تاثرات لیے جائیں. اس سفر کو یہ کیسا پا رہے ہیں اور یہاں کیا محسوس کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے ہمارے شبیر بھائی ہمارے جو اسلامی بھائی ان سے پوچھیں کہ یہ سفر ان کو کیسا لگ رہا ہے اب تک، اور آج یہ سلسلہ بھی کیسا لگ رہا ہے. میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ذہنی آزمائش کا جو مقابلہ ہوا اس میں مجھے کامیابی حاصل نہیں ہوئی، بہت افسوس ہوا مجھے. لیکن جب مدینے کا ٹکٹ ملا تو اللہ کا شکر ادا کیا. الحمدللہ بچوں فیملی کے سمیت میں یہاں پر مدینے میں حاضر ہوا. بہت کچھ سیکھنے کو ملا الحمدللہ عز و جل. ہمارے رکن شورا انہوں نے بھی بہت سی معلومات ہمیں فراہم کی، بہت ہی زیادہ ہمیں سیکھنے کو ملا الحمدللہ. پہلی دفعہ یہاں پر آیا ہوں، یہاں پر میں نے دیکھا ہے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی اونٹنی جو تھی ان کے پاؤں کے نشان بھی میں نے دیکھے، قدم مبارک کے نشان دیکھے یہاں پر، وہ بھی دیکھ کے بہت خوشی ہوئی. آج دوبارہ میں یہ دیکھ رہا ہوں الحمدللہ، بہت خوشی ہو رہی ہے. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی عطا فرمائے. ماشاءاللہ. ذہنی آزمائش مدینہ منورہ میں کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ الحمدللہ عز و جل. کیسی پرفضا مقام کے اوپر ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں. وہاں پر بہت ٹینشن اور بہت پریشانی، یہاں پر اتنی یعنی کہ ذہنی طور پہ ریلیکس اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوں. بہت خوشی ہو رہی ہے الحمدللہ. اچھا، ٹینشن کیوں ہوگی؟ کہ وہاں تو یہ ٹینشن تھی نا کہ اگر پیچھے رہ گئے تو گھر چلے جائیں گے، یہاں پیچھے بھی رہ گئے تو مدینہ منورہ میں رہیں گے. سبحان اللہ. ٹینشن تو مدینہ منورہ میں ہے ہی نہیں، یہاں سارے غم ہی دور ہوتے ہیں الحمدللہ. ہمارے ارشد بھائی سے آئیے کچھ پوچھتے ہیں. ارشد بھائی ماشاءاللہ آپ نے تو سچی بات ہے کہ اس قافلے میں ہمارے دل جیت لیے ہیں. آپ کا جذبہ دیکھ کر ہمارے جذبے جوان ہو جاتے ہیں. آپ غار ثور پر بھی چلے گئے، آپ نے عمرے بھی کیے، طواف بھی کی، بلکہ مجھے پتہ چلا کہ آپ تو ملتزم سے بھی جا کر لپٹ آئے. تو اب تک کیا کیفیات ہیں آپ کی زندگی میں؟ شاید پہلی بار آپ اس سفر پر آئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے آپ کو اس قابل تو نہیں سمجھتا کہ میں مدینہ شریف کی حاضری کے قابل تھا، لیکن الحمدللہ قبلہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ جو پیر صاحب ہیں ان کے توسل سے الحمدللہ یہ سفر نصیب ہوا. تو اللہ تعالی ہر مسلمان کو جیتے جی ایسے سفر نصیب فرمائے. اور خصوص میں چونکہ بلائنڈ ہوں، نابینا ہوں، تو میرے ساتھ اسلامی بھائیوں کا تعاون مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے میری یقیناً آنکھیں ہیں. مجھے اس چیز کا احساس بہت کم ہوتا ہے کبھی کہ میری آنکھیں نہیں ہیں. اللہ تعالی
واقعی یہ بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. میں نے ہمارے اسلامی بھائیوں میں اتنا پیار دیکھا, میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, ان کو ایک ایک قدم پر اسلام میں سمجھا رہے ہیں, بتا رہے ہیں. میں حیران ہو گیا کہ جب وہ غار ثور کے لیے اوپر جا رہے تھے تو پتھر بڑے اوپر نیچے تھے, تو میں ارشد بھائی کے بارے میں سوچتا رہا کہ یہ کیسے چڑھ رہے ہیں, اور اترتے وقت بھی ہمیں بڑا خوف تھا, لیکن ایک ایک قدم پہ اسلامی بھائیوں کا ساتھ, اور ماشاءاللہ یہ خود بھی اتنے جس کو کہنا بریلینٹ مائنڈیڈ ہے کہ فوراً بات کو کیچ کر لیتے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ محبت, یہ پیار میں نے قافلے میں مزید آ کر دیکھا ماشاءاللہ. ہمارے دوسرے اسلامی بھائی بھی, آپ بیٹا کیسے محسوس کر رہے ہیں؟ اپنا نام بھی بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں رفیق احمد. الحمدللہ میں بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں. یقین کریں ابھی تک مجھے یہ یقین نہیں ہو رہا کہ میں واقعی مدینہ شریف میں ہوں, اور میں اس وقت سے ڈر رہا ہوں کہ خدا نہ خواستہ میں ادھر سے جاؤں گا اور مجھے محسوس ہوا کہ بھائی میرے مدینے میں جو ایام تھے وہ ختم ہو چکے ہیں. تو الحمدللہ میں اس خواب سا محسوس کر رہا ہوں ابھی تک. یہاں تک کہ گنبد خضرا کے سامنے کھڑا تھا میں, تو اس وقت میری کیفیت یہ تھی کہ میری آنکھ جو ہے نا وہ جھپکے بھی نہیں, میں زیادہ سے زیادہ جو ہے نا گنبد خضرا کو اپنی آنکھوں میں جو ہے نا بسا سکوں. الحمدللہ بس یہ دعوت اسلامی کی بہاریں ہیں کہ آج میرے گندے قدم اور ان کا حرم آقا علیہ السلام نے قبول کر لیا. اللہ 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 سبحان اللہ. ہر دل کی یہ کیفیت ہے, اور واقعی یہ جذبات ہیں. جو پہلی حاضری اس مدنی قافلے کی مدینہ منورہ میں ہوئی, سبحان اللہ کیا منظر تھا ان کی رکت کا, آپ دیکھنا چاہیں گے. آئیے اس پہلی حاضری کے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں. سرکار جو فرمائے سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے. حاضر درے دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے. محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ, 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 صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ. ہمیں یہی مدینہ منورہ میں موت آئے, گنبد خضرا کے سامنے ہمیں آپ کے جلووں میں موت آئے, جنت البقیع ہمارا مقدر ہو جائے. یا رسول اللہ کی نگاہیں کرم کر دو, یہ آقا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت کرنے ہم کرے اٹھنا لگے. علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك بدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. میرے بیچ پیارے اسلامی بھائیوں, مدینہ منورہ کے دن بہت جلدی گزر جاتے ہیں. مدینہ منورہ میں آتے ہی ایک ہوک سی, ایک جس کو کہنا دل میں کلک, ایک دل میں رنج سا یہ بھی طاری ہوتا ہے کہ ہیں وصل کی 2 گھڑیاں پھر ہجر مدینہ ہے. چند دن یہ گزر جاتے ہیں
اور پھر فقط یادیں بچ جاتی ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور یہ ہمارا آنا آخری آنا نہ ہو, بار بار اس در کی حاضری ملے. ماشاءاللہ ہمارے دیگر 3 اسلامی بھائی بھی موجود ہیں, تو خصوصی اسلامی بھائیوں کے بعد ہماری سیزن 5 کے جو فائنلسٹ ہیں, آئیے ان سے بھی کچھ تاثرات لیتے ہیں. بیٹا ماشاءاللہ اپنا نام بھی بتائیے اور بتائیے کہ آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے. فائنل کے وقت تو آپ کی جو دل کی دھڑکنیں تھیں وہ ہمیں معلوم تھی, لیکن آج مدینہ منورہ میں پہنچ چکے ہیں, کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد عابد رضا طاری. الحمدللہ دجل میں یہاں آ کر بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں. ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا زندگی میں ہم بھی مدینہ شریف جائیں گے, اور رکن شورا ہماری اچھی طرح تربیت کر رہے ہیں الحمدللہ کہ گنبد خضرا پہ کس طرح جانا ہے, کس طرح حاضری کا طریقہ, کس طرح ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے. الحمدللہ تمام قافلے والے یہاں یہ اپنا جدول چلا رہے ہیں الحمدللہ. یہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کا تیجا کہ آج ان کے ذریعے سے آج ہم یہاں پہنچے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آصف بھائی کو کون نہیں جانتا, سیزن 5 کے ہمارے مدنی کمپیوٹر. کیا محسوس کر رہے ہیں آصف؟ آپ نے ایک ٹھان تو لی تھی مدینے جانا ہے, اب پہنچ گئے مدینے, اب کیا محسوس کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ عز و جل کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے, اور مرشد کا احسان کہ اللہ تعالی نے مجھے یہ سعادت بخشی کہ میں اپنی جاگتی آنکھوں کے ساتھ مدینہ شریف میں موجود ہوں. سلسلے کے دوران بس ایک ہی دھن تھی کہ مدینے جانا ہے, کسی طریقے مدینے پہنچ جائیں. اب یہاں پہنچے ہیں, طواف کیا, تو اس وقت بس یہی کیفیت تھی کہ جتنا بھی دل بھر کے دیکھتے تھے دل نہیں بھرتا, نہ آنکھیں بھر رہی تھی نہ دل بھر رہا تھا, دل کرتا تھا دوبارہ چلے جائیں دوبارہ چلے جائیں. اب بھی کیفیت یہ ہے کہ بار بار بس حرم شریف ہو اور طواف کر رہے ہوں یا گنبد خضرا آنکھوں کے سامنے ہو. جب سوچتے ہیں کہ اتنے دن رہ گئے ہیں تو دل پہلے سے ہی اداس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ کیا بنے گا, واپس چلے جائیں گے, وہ دن کیسے جو یہاں گزرے ہیں وہ یاد آئیں گے تو کیا کریں گے. بس انہی سوچوں کے اندر ہی گزر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو بار بار اس گھر کی کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ آمین. ماشاءاللہ کتنی پیاری سوچ ہے, اور واقعی وہ ہے نا کہ تیرا منگتا نہ در بدر جائے, تیری دہلیز پر ہی مر جائے, میرے وارث میرے غریب نواز, میرا کشکول آج بھر جائے. مکہ پاک کی انہوں نے بات کی. اس قافلے نے جب پہلی بار کعبہ مشرفہ کو دیکھا اور جو ان کی کیفیت تھی, بالخصوص خصوصی اسلام بھائی, میں وہ جس کو چیخیں کہیں یا وہ آہیں کہیں, کیونکہ ہمارے ایک دو اسلام بھائی ایسے ہمارے ساتھ ہیں جو بول نہیں سکتے, مگر جس انداز سے وہ رو رہے تھے, اور شاید ان کو بھی نہیں سنائی دے رہا تھا کہ ان کی آواز کتنی بلند ہو گئی ہے, کیونکہ جو ڈیف ہوتے ہیں وہ بول بھی نہیں سکتے تو وہ سن بھی نہیں سکتے, جو سن نہیں سکتے وہ بول بھی نہیں سکتے, تو وہ بہت بلند آواز میں رو رہے تھے یا کچھ پکار رہے تھے. بڑی عجیب کیفیت تھی حرم پاک میں. آئیے کعبہ مشرفہ پر جب اس مدنی قافلے کی حاضری ہوئی, پہلی نظر پڑی, اس وقت کیا مناظر تھے وہ دکھاتے ہیں. میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی, کرم کا تیرے شکریہ یا الہی. الحمدللہ ایک مدنی قافلہ مدنی مرکز سے آج مکہ پاک کی فضاؤں میں موجود ہے. آج کعبہ شریف پر پہلی حاضری ہے. ہمارے قافلے میں چونکہ خصوصی اسلامی بھائی بھی ہیں تو ہمیں اشاروں کی زبان میں بھی انہیں گائیڈ کرنا پڑ رہا ہے. ماشاءاللہ بہت سارے خصوصی ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. فضا میں لبیک کی صدائیں فرش پارش گونجتی ہیں.
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں، یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں، قدسیوں کے لب سے آمین ربنا. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اے رب کریم کی زبان سے تیرا شکر ادا کریں. ہم گناہ گاروں، ہم سیاہ کاروں کو تو نے اپنے گھر کے سامنے بلا لیا. اے اللہ ہمیں یقین نہیں آ رہا. اے رب کریم ہم گناہ گار تیرے گھر کے سامنے کھڑے ہیں. اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما. اپنا مہمان بنایا ہے مولا، مہمانوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا. اے رب کریم ہماری جھولیوں میں مغفرت کی خیرات ڈال دے. دے مجھ پر اپنی عطائیں، کھول دے مجھ پر اپنی عطائیں. تیرا رحمت کی برکھا یا اللہ میری جھولی بھر دے. ماشاءاللہ ہمارے تیسرے اسلام بھائی، یہ ہم نے ریپلیس کیا ہے ان کو. ہمارے بغداد بھائی آج ان کی والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تو وہ والدہ کی خدمت میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. تو کامران بھائی یہ بھی مدنی چینل پر نعتیں پڑھتے ہیں اور ماشاءاللہ یہ بھی یہاں پہنچے ہیں، تو ان کی بھی کوئی ایسی سبیل بن گئی سبحان اللہ. بلکہ میں یہاں ایک دعا کرنا چاہوں گا اور چاہوں گا یہاں موجود اسلام بھائی بھی آمین کہیں. مدنی چینل کے ناظرین بھی اس دعا میں شامل ہو جائیں کہ اس پورے سلسلے میں اب تک، نہ صرف اس سلسلے میں بلکہ اب تک جنہوں نے بھی مدنی چینل کے سلسلوں میں، مدنی مذاکروں میں ہمارے اسلامی بھائیوں کو عمرے کے ٹکٹ پیش کیے، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے. یقین جانے مجھے رشک آتا ہے ان لوگوں پر کہ جنہوں نے ایسے اسلامی بھائیوں کو ٹکٹ پیش کیے جنہوں نے کبھی مدینہ نہیں دیکھا، بلکہ آپ الفاظ سن رہے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اب ان اشکبار آنکھوں نے جن تڑپتے دلوں سے کعبے کو دیکھا، مدینے کو دیکھا، انہوں نے یہاں دعائیں کی. اللہ کی رحمت سے امید ہے اس کا بہترین اجر آپ کو ملے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس صدقے کا، اس مدد کا بہت بہت اجر عطا فرمائے. کامران بھائی اپنے کچھ جذبات، آج آپ مدینہ منورہ میں ہیں. اب تک یقین نہیں آتا ہائے 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 کہ میں مدینہ میں ہوں. ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا. جب میں واپس جاؤں گا تو میرا کیا بنے گا؟ ہائے ہائے ہائے. اپنے قدموں سے خدا را نہ جدا کیجیے گا، ہو گناہ گار پہ احسان مدینے والے، شکریہ کا سلطان مدینے والے. ماشاءاللہ ہمارے باغ کے مہربان کتنے پیارے ہیں. دیکھیں قافلے والوں کے لیے چائے بھی لائیں اور عربی انداز میں لائیں. سبحان اللہ. سرور بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرور بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے. آپ ہمیشہ بڑی شفقت فرماتے ہیں. اور قہوہ لائے ہیں. سبحان اللہ. باغ مدینہ ہو اور قہوہ مدینہ ہو تو کیا بات ہے. سبحان اللہ. بہرحال میرے بیٹھے اسلامی بھائیو چائے بھی تیار ہو رہی ہے. اب بہتر یہ ہے کہ ہم سب کے تاثرات لے رہے ہیں تو اس اسلامی بھائی کی بھی تاثرات لیں جنہوں نے ذہنی آزمائش سیزن 5 کے سوالات میں اپنا کام کیا، ایک عربی میں مختصر سا فائنل میں بیان کیا اور اس کے بعد ماشاءاللہ وہ بھی آج ہمارے ساتھ مدینہ منورہ میں موجود ہیں. آئیے اس وقت ان کی کیا کیفیت تھی اس کے چند مناظر دیکھتے ہیں اور پھر آج ان سے پوچھتے ہیں کہ آج ان کی کیا کیفیت ہے. اگر اب ذیشان بھائی منچ پہ آ سکتے ہیں تو تشریف لے آئیں. ہمارے ذیشان بھائی کو منچ پہ بھیجیں. مدنی ہیں، ہمارے لیے بہت سارے انہوں نے سوالات تیار کیے. آ جاؤ بیٹا آپ آگے آ جاؤ. کس کی دھن نہیں ہے؟
کون نہیں چاہتا کہ وہ مدینے جائے. ہمارے اسلامی بھائی یہ عربی لینگویج کورس بھی کیے ہوئے ہیں, بہت کوششوں کے ذریعے انہوں نے سوالات تلاش کیے, بنائے, اور کئی اسلامی بھائیوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اس کا کوئی رسالہ آنا چاہیے. یہ ہمارے جامعۃ المدینہ کی تعلیمات کا نتیجہ دیکھیں کہ ماشاءاللہ ایک طالب علم جب درس نظامی کر لیتے ہیں کتنی پیاری پیاری صلاحیتیں آ جاتی ہیں. کچھ عربی زبان میں نیکی کی دعوت اگر ہمارے ناظرین کو دینا چاہیں. الحمدللہ الذی انجمعنا في هذا الجمع الإسلامي المبارك كما ترون اليوم جمعنا بمناسبة السلسلة النهائية لسلسلة ذهني أزمائش كما في العربية مسابقة المعلومات. الحمد لله تعطى كثير من المعلومات الدينية والعلوم الفردية على قناة مدني. تقدم هذه القناة برامجات عديدة مختلفة مملوءة بمعلومات الشرعية والطريقة والسيرة والطب والروحانية. وفي الأخير أقول لأهل المدينة يا ساكن بلد الحبيب من فضلك عندما تزور روضة الحبيب بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم. يا ساكن بلد الحبيب أرسل عريضتي إلى روضة الحبيب. يا ساكن بلد الحبيب قل لرسول الله يا رسول الله أتمنى أن تشرفني بزيارة روضتك. أتمنى أن تشرفني بزيارة روضتك يا رسول الله. جب ذیشان کو ہم نے یہ بتایا کہ ہماری مجلس نے آپ کے لیے 12,000 روپے کا مدنی چیک تیار کیا ہے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے مدینے نہیں بھیجیں گے. میں نے کہا دیکھیں ہمارے پاس جو انتظام تھا وہ ہم نے کیا. تھوڑی دیر پہلے یہ پیچھے اشک بہا رہے تھے, مدنی چینل پر وہ منظر دکھایا گیا. اتنی دیر میں مجھے کسی کا میسج آیا کہ اس دیوانے کو بھی مدینہ بھیج دیا جائے. جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے, آقا اسے بلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی مدینہ منورہ کی بعد اب حاضری عطا فرمائے. عمرے کا ٹکٹ ہم ان کو پیش کرتے ہیں. ماشاء اللہ پاک ٹکٹ کا انتظام تو ہو گیا ہے, اصل بات وہاں پہنچنا ہے, حاضری ہے. ذیشان بھائی ماشاءاللہ مدینہ منورہ آخرکار آپ پہنچ گئے ہیں, مکہ پاک کا دیدار کیا, مدینہ منورہ پہنچے, آپ کے والدین بھی ساتھ ہیں, کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ کی فضاؤں میں پہنچ کر تو ایک پرفضا ماحول, ایسی فضا کہ جہاں پر سب غم دور ہو جائیں. ذہنی آزمائش کے فائنل میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں فریاد پیش کی تھی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا ایک مفہوم کچھ اس طرح کا ہے کہ میری زبان عربی اور اہل جنت کی زبان عربی. بس وہی مفہوم ذہن میں تھا تو عربی زبان میں کچھ فریاد پیش کی تھی. اسی کے صدقے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مدینے بلایا. آج یہاں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ الحمدللہ میرے والدین بھی ہیں جنہوں نے ہمارے لیے یہ ٹکٹ کا انتظام کیا. اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیر و ڈھیر برکت عطا فرمائے, اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ مدینے کی بار بار حاضری نصیب کرے. آمین. سال میں کئی بار مکہ مدینہ دکھائے. آمین. یا اللہ ہم سب کو ہر سال حج و عمرہ کی سعادت نصیب کرے. آمین آمین آمین. ماشاءاللہ تاثرات آپ نے دیکھے. وقت ہوا ہے مقابلہ شروع کرنے کا. آئیے دیکھتے ہیں ذہنی آزمائش مدینہ منورہ اسپیشل کا یہ مقابلہ ہوگا کس طرح, کس طرح راؤنڈ ہوں گے. آئیے اسکرین پر دیکھتے ہیں. پہلا راؤنڈ ہوگا جواب دیجئے سوال کا. دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں سے 5 سوال کیے جائیں گے اور ہر سوال کے جواب کے 2 نمبر ہوں گے. دوسرا راؤنڈ ہوگا شعر مکمل کیجئے اور اس میں 3 اشعار پوچھے جائیں گے, اور اس بار اشعار بڑے ہی نرالے انداز میں پوچھے جائیں گے. میرے ہاتھ میں 2 بڑی پیاری کتابیں ہیں, وسائل بخشش
ہدائی کے بخشش، ایک اعلیٰ حضرت کی اور ایک عاشق اعلیٰ حضرت کی کتاب، جس میں اشعار بہت سارے ہیں۔ اب یہ کتاب کا نام لیں گے، میں کتاب کا صفحہ کھولوں گا اور کوئی بھی شعر اس میں سے پوچھ لوں گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ شعر ان کو آتا ہے یا نہیں آتا۔ واقعی مشکل ہے، پوری کتاب کسی کو بھی حفظ نہیں ہوتی، مگر اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے۔ تیسرا راؤنڈ ہوگا جس کا نام ہوگا سمجھائیے مگر اشاروں سے۔ چوتھا راؤنڈ ہوگا یہ شخصیت کون ہے، ان میں اشارے دیے جائیں گے۔ اور پانچواں راؤنڈ ہوگا سفر ہے مگر اکیلے۔ جناب سوالات میرے ہاتھ میں ہیں، آئیے شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا سوال ہے ہماری شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں سے، بتائیے احرام کے معنی کیا ہیں؟ احرام کے معنی ہے کہ حرام کرنا، اور اس میں سے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو حلال چیزیں اس میں حرام ہو جاتی ہیں، اس کو احرام بولتے ہیں۔ احرام کے لفظی معنی ہے حرام کرنا، کیونکہ احرام باندھنے والے پر بعض حلال باتیں بھی حرام ہو جاتی ہیں۔ جواب بالکل درست ہے۔ سب مل کر کیا کہیں گے؟ ہاں، بلند آواز سے کہیں۔ آپ اپنے گھر میں موجود ہیں، آپ بھی بلند آواز سے سبحان اللہ کہیں۔ اب سوال ہے ہمارے خصوصی اسلامی بھائیوں سے، سبحان اللہ، یہ بتائیے کہ مسجد الحرام میں ایک نیکی کتنی نیکیوں کے برابر ہے؟ جی یہ بتائیں گے۔ 1,00,000 نیکی کے برابر۔ اشارے سے بتایا 1,00,000 نیکی کے برابر ہے، اور جواب یہ بھی درست ہے۔ واہ بھائی واہ، مکہ پاک والے کتنے خوش نصیب، مکہ پاک جانے والے کتنے خوش نصیب، وہاں ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس در کی بار بار حاضری عطا فرمائے، سبحان اللہ۔ اب کعبہ مشرفہ، سبحان اللہ، جب بھی پہلی نظر پڑے بڑا مبارک وقت ہے۔ سوال یہ ہے ہمارے شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں سے کہ کعبہ مشرفہ پر جب پہلی نظر پڑے تو کیا کرنا چاہیے؟ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ جب کعبہ معظمہ پر پہلی نظر پڑے تو اس وقت 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور درود شریف پڑھیے، اور اس کے بعد جو بھی دعا مانگی جائے گی وہ قبول کریں۔ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے اور درود شریف پڑھ کر دعا مانگے۔ کہ کعبہ شریف پر پہلی نظر جب پڑتی ہے اس وقت مانگی جانے والی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ دعا مانگ لے کہ یا اللہ جب بھی میں کوئی دعا تجھ سے مانگوں اے میرے مولا وہ جائز دعائیں قبول ہو جائیں۔ اعلیٰ حضرت کا وہ شعر پڑھ لے تو کیا ہی بات ہے، یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں قدسیوں کے لب سے آمی رب بنا کا ساتھ ہو۔ جواب ان کا بھی درست ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار کعبہ مشرفہ کی حاضری عطا فرمائے۔ تھوڑا سا مشکل ٹیکنیکل مگر بڑا ہی معلوماتی سوال، بتائیے اجتباء کسے کہتے ہیں؟ محرم مرد ہو احرام کی حالت میں وہ اپنے سیدھے ہاتھ کے نیچے سے بغل کے نیچے سے کپڑا اس طرح لے جائے کہ دونوں پلے الٹے ہاتھ پر ہوں، سیدھا کندھا کھلا ہو، ننگا ہو، اسے اجتباء کہتے ہیں۔ جواب یہ بھی درست ہے۔ آئیے اجتباء کہتے کس کو ہیں؟ آپ نے سنا، آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ اجتباء ہوتا کیا ہے، اس کے مناظر دیکھیے۔ یہ سیدھا کندھا اس طرح کھلے گا، ٹھیک ہے نا، یہ سیدھا کندھا کھلا رکھنے کو اجتباء کہتے ہیں۔ اور یہ اس طواف میں عمرے کا جو ہم طواف کر رہے ہیں اس میں سیدھا کندھا اس طرح کھلا رکھنا یہ سنت ہے، اور یہ 7 پھیروں میں کھلا رہے گا۔ 7 پھیرے جب مکمل ہو گئے تو کندھا ڈھانپ دینا ہے۔ نماز کھلے کندھے رکھ کر نہیں پڑھنی، نہ ویسے کھلا کندھا رکھ کر گھومنا ہے۔ جو احرام والے اسلامی بھائی ہیں اپنا سیدھا کاندھا کھول لیجئے، طواف میں سیدھا کاندھا کھولنا ہوگا، اپنا سیدھا کاندھا کھول لیجئے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب سوال ہے ہمارے شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں سے، بتائیے کہ کیا طواف کی نیت عربی زبان ہی میں کرنا ضروری ہے؟ آپ کا وقت جاری ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ
عربی میں اس وقت نیت ٹھیک ہوگی جب اس کے معنی پر بھی نظر ہو، یعنی اس کے معنی کو جانتا ہو. اگر اردو میں آتی ہے تو اردو میں کہہ لیجئے، اور اگر اپنی مادری زبان میں کہہ لی جائے تو زیادہ بہتر ہے. جی ماشاءاللہ، جواب بالکل درست ہے. یعنی عربی میں نیت جب کارآمد ہوگی جب اس کے معنی معلوم ہو، ورنہ نیت اردو میں بلکہ اپنی مادری زبان میں بھی ہو سکتی ہے. سبحان اللہ، جواب یہ بھی درست ہو گیا. میری چائے بھی آ گئی ہے تو انشاءاللہ چائے بھی پیتے رہیں گے، باغ مدینہ کا لطف بھی اٹھاتے رہیں گے. خصوصی اسلامی بھائیوں سے سوال ہے، سبحان اللہ، لبیک کہنے والے کے بارے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوشخبری عنایت فرمائی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ لبیک کہنے والے کے لیے خوشخبری ہے. آپ سے عرض کی گئی کیا جنت کی؟ فرمایا جی ہاں. سبحان اللہ، جنت کی خوشخبری. سبحان اللہ. آئیے مل کر، اس وقت تو ہم احرام کی حالت میں نہیں ہے لیکن لبیک کیا ہے مل کر پڑھتے ہیں. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. سبحان اللہ. سوال ہے ہمارے شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں سے، مستجاب کسے کہتے ہیں؟ رکن اسود، رکن یمانی کے درمیان جو مقام ہے اسے مستجاب کہتے ہیں. ذرا دوبارہ ریپیٹ کر دیں. رکن اسود اور رکن یمانی کے درمیان جو مقام ہے اسے مستجاب کہتے ہیں، اور وہاں پر 70,000 فرشتے دعاؤں کی آمین کے لیے موجود ہوتے ہیں. اتنا مبارک مقام ہے. آئیے آپ کو اس مقام کی زیارت کرواتے ہیں. یاد رہے، میزاب رحمت کے پیچھے والی جو دیوار ہے وہی مستجاب ہے، جہاں 70,000 فرشتے دعاؤں کی آمین کے لیے موجود ہوتے ہیں. یہ دیوار جو ہے یہ مستجاب ہے. رکن یمانی سے رکن اسود کے درمیان جو جگہ ہے اسے مستجاب کہا جاتا ہے. یہاں 70,000 فرشتے دعاؤں کی آمین کے لیے موجود رہتے ہیں. اسی جگہ پر جب بھی آئیں اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا آپ نے مانگنی ہے. جی اب چوتھا سوال ہے ہمارے خصوصی اسلامی بھائیوں سے. یہ ناظرین، بہت سارے ناظرین ہمارے عمرہ کرنے والے غلطی کر جاتے ہیں. بتائیے طواف میں کتنے پھیرے اور کتنے استلام ہوتے ہیں؟ اور میں چاہتا ہوں یہ ہمارے اشارے سے بتانے والے اسلام میں بتائیں تو زیادہ اچھا ہے. استلام 8 ہوتے اور طواف کے چکر 7 ہوتے ہیں. جی طواف کے چکر 7 ہیں، مگر استلام جو ہے جو حجر اسود کو بوسہ دینا ہے یہ 8. جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. جناب آپ جو ہے وہ مکے مدینے کی باتیں بھی سن رہے ہیں، ذہنی آزمائش سلسلہ بھی ہو رہا ہے، آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور بکری کے بچے بھی ہمارے قریب قریب آ رہے ہیں کیونکہ یہ باغ ہے، یہاں بہت سارے جانور بھی ہیں. بہرحال اب اگلا سوال ہے ہمارے شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں سے. یہ بتائیں کہ نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر طواف کرنا کیسا ہے؟ کوئی شخص اگر ہاتھ باندھ کر طواف کرتا رہے تو اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ چلیں جناب جواب دیجئے. مستحب نہیں، بچنا مناسب ہے. جی یہ یاد رہے کہ ہاتھ باندھ کر طواف کرنا جو ہے یہ مستحب نہیں ہے، اس سے بچنا مناسب ہے. جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال ہے ہمارے خصوصی اسلامی بھائیوں سے کہ عمرے کے طواف میں ایک پھیرا چھوٹ گیا تو کیا کفارہ ہے؟ سوال تھوڑا سا مشکل مگر یہ غلطی ہو جاتی ہے زائرین سے. جواب دیجیے. دم لازم ہوگا اگر ایک پھیرا رہ گیا. یہ جبھی ہے کہ 4 سے زائد ہو چکے ہوں. اگر 4 سے کم ہوں یعنی سرے سے طواف نہیں کیا یا 4 ابھی نہیں کیا تو اب کوئی کفارہ نہیں دینا ہوگا، بلکہ اس صورت میں طواف سرے سے کرنا ہوگا کیونکہ طواف کرنا فرض ہے. جی جناب یاد رہے کہ عمرے کا طواف فرض ہے. اگر اس کا ایک پھیرا بھی چھوٹ گیا تو دم واجب ہے. اگر بالکل طواف نہ کیا یا اکثر یعنی 4 پھیرے ترک کیے
تو کفارہ نہیں بلکہ ان کا ادا کرنا لازم ہے. جواب ان کا بھی درست ہے. میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، غلطی کسی نے کوئی نہیں کی ہے. 5 سوالات، سب کے صحیح جواب. اسکور بورڈ پھر بھی تبرکن دیکھ لیتے ہیں اور پھر چلیں گے اگلے راؤنڈ کی طرف. آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ. میرے بیچ میں پیارے اسلامی بھائیوں، اس سلسلے میں آپ ہمیں کالز بھی کر سکتے ہیں. ہم یہ کالز مدینہ منورہ میں تو نہیں سن پائیں گے، مگر اپنے سلسلے یعنی فائنل میں مدینہ منورہ اسپیشل کے آخر میں اس سلسلے میں آنے والی کچھ کالز کو ہم ضرور سنوائیں گے. آئیے آپ کی کالز بھی آپ کو ریکارڈ کرا سکتے ہیں. کن نمبرز پر؟ نمبر اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں. اپنے میسیجز اس سلسلے سے متعلق آپ کر سکتے ہیں. ان نمبرز پر آپ اپنے میسیجز بھی ہمیں کر سکتے ہیں. جی میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، شعر مکمل کیجیے. اس بار ایک نئے انداز سے ہوگا. چوائس ہے ہمارے خصوصی اسلامی بھائیوں کے پاس کہ کون سی کتاب چاہتے ہیں. اس کتاب سے کوئی بھی شعر ان سے پوچھا جا سکتا ہے. کتاب کا نام بتائیے. وسائل بخشش. جناب وسائل بخشش میں کچھ آسانی ہو جاتی ہے، مگر دیکھیں شعر آسان نکلتا ہے. مجھے بھی نہیں پتا کون سا شعر ہوگا. دونوں صفوں میں سے کوئی میں ایک شعر پوچھ لوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت سارے اشعار ہیں، لیکن چلیں ایک شعر پوچھتے ہیں. مرضی تمہاری تم سنو یا مت سنو مگر. یہ نعت خواں اسلام بھائی، آپ کو لگتا ہے موقع آپ کو اچھا مل جائے گا؟ اپنی تو رٹ حضور ہے، جانا ضرور ہے. آپ یہ نعت بڑی اچھی پڑھتے ہیں، یہ طرز میں سنا دیں یہ شعر. مرضی تمہاری تم سنو یا مت سنو حضور، مرضی تمہاری تم سنو یا مت سنو حضور، اپنی تو رٹ حضور ہے، جانا ضرور ہے، جانا ضرور ہے، جانا ضرور ہے. اب تو رہنا ضرور ہے انشاءاللہ. ضرور ہے، رہنا ضرور ہے. جواب یہ درست ہے. چلنا ضرور ہے، چلنا ضرور ہے، ہمیں چلنا ضرور ہے، چلنا ضرور ہے، ہمیں چلنا ضرور ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب باری ہے ہمارے خصوصی اسلامی بھائیوں کی. جی کون سی کتاب؟ ہدایت بخشش، وسائل بخشش. ہدایت بخشش. ارے جناب ہدایت بخشش، سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کی کتاب. بہت مشکل اشعار بھی آ جاتے ہیں. چلیں جناب، آسان نعت آ گئی ہے. ہائے 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 کیا کلام آیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہائے 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 بہت پیارے پیارے شعر ہیں. کون سا پوچھوں کون سا نہ پوچھوں. جس تبسم نے گلستاں پہ گرائی بجلی، جس تبسم نے گلستاں پہ گرائی بجلی. بہت خوبصورت شعر، سبحان اللہ. چلیں تھوڑا اشارہ یہ دے دیتا ہوں. یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جا ہم کو، یہ کلام ہے جس کا یہ شعر ہے. وقت آپ کا گزر رہا ہے. اس کلام میں بڑے مشکل شعر تھے، میں نے تو آسان والا پوچھ لیا آپ سے. ٹائم پورا ہو گیا ہے. پیچھے نعت خواں اسلامی بھائی ہیں، بھائی سنائیں گے شعر؟ نعت خواں اسلامی بھائیوں چلیں وہاں سے. لسان گرائی بجلی، گرائی بجلی، کھا دے وہ ادائے گولے خندان. سبحان اللہ. ہمارے ذہنی آزمائش سیزن 4 والوں نے جواب دے دیا ہے. 1 نمبر ان کے 2 نمبر پیچھے رہ گئے ہیں. جی جناب کون سی کتاب؟ وسائل بخشش. چلیں جناب، انہوں نے وسائل بخشش کو تھاما ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑا پیارا شعر، بڑا پیارا کلام آ گیا جو حرمین طیبین ہی کے حوالے سے ہے. حجر اسود باب و میزاب و مقام و ملتزم. حجر اسود باب و میزاب و مقام و ملتزم. وقت گزرتا جا رہا ہے. حجر اسود باب و میزاب و مقام و ملتزم.
آپ کا ٹائم ختم ہوا. یہ صلاۃ و ایک سلام کا شعر ہے. ہاں بھائی کوئی سنائے گا؟ جی اتنے سارے نعت خواہ موجود ہیں آج تو مہمان ثنا خواہ بھی ہیں. اور غلاف کعبہ کے رنگین نظاروں کو سلام. غلطی ہو گئی ہے. باری ہے خصوصی اسلامی بھائیوں کی. جی کون سی کتاب؟ ہدائی کے بخشش. واہ بھائی ایک نے وسائل بخشش ایک نے ہدائی کے بخشش. ہائے 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 کیا کلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. کچھ خبر بھی ہے فقیروں آج وہ دن ہے کہ وہ کچھ خبر بھی ہے فقیروں آج وہ دن ہے کہ وہ وقت ختم ہو رہا ہے. دامن سیاہ پر اب بجلی گراتے جائیں گے. نہیں جناب غلطی ہو گئی ہے. جی پیچھے نعت خوانوں میں سے کوئی سنائیں گے؟ خبر بھی ہے فقیروں آج وہ دن ہے کہ وہ کچھ خبر بھی ہے فقیروں آج وہ دن ہے کہ وہ نعمتیں خلیاں پہ اب بجلی گرا. ان کے بھی نمبر مائنس کرنے ہوتے تو میں کر لیتا. یہ بھی غلط ہے. خود اپنے صدقے میں لٹاتے. چلے جناب نعت خواہ بھی غلطی کر جاتے ہیں. اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. اب باری ہے ہمارے شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں کی. جی وسائل بخشش. یہ وسائل بخشش کو ہی دامن تھاما ہوا ہے جناب. اب دیکھتے ہیں کون سا شعر آتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑا ہی پیارا کلام. آج کلام بھی کمال کے نکل رہے ہیں. سبحان اللہ. اور باغ طیبہ ہی کا شعر. باغ طیبہ میں رہتی ہے ہر دم بہار آ کے دیکھو یہاں کا سما خوشگوار. باغ طیبہ میں رہتی ہے ہر دم بہار آ کے دیکھو یہاں کا سما خوشگوار. طرز میں پڑھیں گے تو مجھے لگتا ہے یاد آ جائے گا آپ کو. اشارہ دے دیتا ہوں میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے کا شعر ہے. باغ طیبہ میں رہتی ہے ہر دم بہار باغ طیبہ میں رہتی ہے ہر دم بہار آ کے دیکھو یہاں آ کے دیکھو یہاں سما خوشگوار. ذرے ذرے پیشہ کیا ہوا نور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا. ذرے ذرے پہ چھایا ہوا نور ہے. یہ بالکل صحیح بات ہے مگر شعر یہ بالکل غلط ہے. اس شعر کو پورا کوئی کریں گے جناب؟ کوئی ہے یہاں پر؟ باغ طیبہ میں رہتی ہے ہر دم بہار آ کے دیکھو یہاں کا سما خوشگوار. سب فضا اس کی خوشبو سے بھرپور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے. اس کو طرز میں پڑھے نا. میٹھے مدینے کی کیا بات ہے میرے میٹھے مدینے کیا بات ہے کیا بات ہے. سبحان اللہ. چلے بھائی اب آپ خصوصی اسلامی بھائیوں سے کون سا آخری شعر ہے آپ کا؟ کون سی کتاب؟ وسائل بخشش. وسائل بخشش آ گئے بھائی. یہ بھی ہائے 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 مناجات اور شعر ہے. یا نبی پانی سے سارا جسم میرا دھل گیا. یا نبی پانی سے سارا جسم میرا دھل گیا. استغاثہ ہے یہ. نہیں بتا سکتے جناب. ہے بھائی کوئی یہاں بتانے والا؟ یا نبی پانی سے سارا جسم میرا دھل گیا. نام اعمال کو بھی غسل اب درکار ہے.
ताला मदीना मुनव्वरा की फ़ज़ाओं के सदक़े हमारे नामा अमाल की सियाही को दूर फरमाए, हमारे गुनाहों की मैल को दूर फरमाए। आइए ये राउंड भी मुकम्मल हुआ, स्कोर बोर्ड को देखते हैं। जी, शोबा तालीम के इस्लामी भाई पहुंच गए 12 नंबर पर, खुसूसी इस्लामी भाई 2 नंबर से पीछे हैं। मगर अब बारी है जिस राउंड का नाम है समझाइए मगर इशारों से। जी, अब दोनों तरफ के इस्लामी भाई को एक एक इशारा दिया जाएगा और वो अपने इस्लामी भाई को बताएंगे। 3-3 इशारे होंगे और इनको कुछ सेकंड्स के अंदर अपने इस्लामी भाइयों को बताना है। जी, अब वो पर्चियां दीजिए जनाब, समझाइए मगर इशारों से। ये बारी बारी एक एक पर्ची, पहले यहाँ वाले पर्ची उठाएंगे। चलें, आप में से कौन इशारे करेंगे वो? समझाइए मगर इशारों से। इन दोनों इस्लामी भाइयों ने बूझना है और इनका इशारा है ये, ठीक है? और वक्त शुरू होता है इनका अब। इशारा भी कर रहे हैं, चल भी रहे हैं, वक्त भी गुजर रहा है, बहुत सारी चीजें बता रहे हैं। जी, ये खुद कंफ्यूज कर गए हैं अपने इस्लामी भाइयों को। चलें, जल्दी बता दें, आप कुछ बोलना शुरू कर दें माइक को देखकर। रफीकुल हरमैन या इस्लाम? रफीकुल हरमैन इस्लाम, लेकिन ये दोनों गलत हैं। इनका जवाब है हजरे अस्वद। हजरे अस्वद इनका इशारा था, जो ये गलती कर गए हैं। अच्छा, उनको दीजिए। चलें जनाब, बड़ा आसान था लेकिन इसको खुद ही लगता है मुश्किल बना दिया। अरशद भाई पर्ची निकालेंगे। जी, पर्ची निकाल कर मुझे दे दीजिए। चले भाई। अच्छा, यहाँ इस मजलिस को ये खुसूसियत हासिल है कि इनके इस्लामी भाई ही इशारे करने वाले हैं। तो अब देखें ये इशारों में अपनी इस मजलिस को पहुँचाते हैं कि नहीं। ये है आपका इशारा और अब देखते हैं कि इस पर ये पहुँचते हैं कि नहीं। बाज़ औक़ात इनको पता भी नहीं होगा कि ये है क्या, ये भी सवाल है। चलिए जनाब बताइए। इशारों से कुछ इस्लामी भाई समझ रहे हैं, इन्होंने लिख लिया इशारे से समझ के अभी इन्हें बता रहे हैं। इनको लिखने की इजाज़त हमने इसलिए दी है क्योंकि ये जी 17,000 70,000। अब देखिए बाज़ औक़ात समझना समझाना भी मुश्किल होता है। ये मीज़ाब रहमत था और यहाँ मेरा ख्याल है ये इशारा देने वाले भी नहीं समझ सके। मीज़ाब रहमत कहते हैं किसको हैं प्यारे इस्लामी? मीज़ाब रहमत वो परनाला है जिससे काबे की जो है वो बारिश का पानी गिरता है, बारिश के प्यारे प्यारे कतरे नीचे गिरते हैं और उसके नीचे हतीम है। और सुभान अल्लाह, यही वो परनाला है कि आला हज़रत जिसकी तरफ गोया इशारा फरमाते हैं, गौर से सुन तो रज़ा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो। वो मदीना मुनव्वरा की तरफ इशारा करता है। आइए आपको हजरे अस्वद का दीदार भी करवाते हैं और मिज़ाब रहमत का दीदार भी करवाते हैं। मुस्तजाब पर खड़े हैं, काबे शरीफ की दीवार के साथ ही खड़े हैं। हजरे अस्वद हमारे बिल्कुल करीब है। ये हजरे अस्वद पर जाने वालों की लाइन है और ये वही पत्थर है जिसे जन्नत से लाया गया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसका बोसा दिया। कुछ नसीबों को इसका बोसा मिलता है। बहुत थोड़े हाजी हैं, बहुत थोड़े उम्रा करने वाले। उम्मीद है कि यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों को ये बोसा मिल जाएगा। ये जो दीवार है रुकने यमानी से हजरे अस्वद तक, इसे मुस्तजाब कहते हैं। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं यहाँ 70,000 फरिश्ते हर वक्त दुआओं की आमीन के लिए मौजूद होते हैं। अल्लाह करीम से दुआ है रब करीम हम सब की मग़फ़िरत फरमाए, हम सबको इस दर की हाज़िरी अता फरमाए, हजरे अस्वद का बोसा भी अता फरमाए, काबा मुशर्रफा का तवाफ़ भी नसीब फरमाए और इस घर की बरकतें अता फरमाए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, इस वक्त हम काबा शरीफ के सामने हैं। हमारे सामने इस वक्त मिज़ाब रहमत है। ये वो परनाला है जिससे बारिश के कतरे गिरते हैं और यही वो जगह है जिसके बारे में इमाम अहले सुन्नत ने लिखा था, गौर से सुन तो रज़ा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो। इसी सिमत में हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रोज़ा अनवर भी है। ये सिलसिला ऐसा है जिसमें ज़ियारतें भी हो रही हैं और जनाब मुकाबला भी हो रहा है। चलें जनाब पर्ची निकालें आप में से कोई।
جی آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. مقام ابراہیم میں نوافل ادا کرنا. تھوڑا سا ٹھیک کر لیں. طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پہ نوافل ادا کرنا چاہیے. یہ اتنا بڑا کام، اتنا بڑا سوال نہیں ہوتا. کسی ایک جگہ کا نام ہوتا ہے. آپ وہ جگہ کا نام بتائیں، کس جگہ کا یہ اشارہ کر رہے ہیں؟ مقام ابراہیم. جی مقام ابراہیم. جواب ان کا درست ہے. بڑی مشکل سے پہنچے ہیں لیکن پہنچ گئے ہیں. اب باری ہے ہمارے خصوصی اسلامی بھائیوں کی. جی چلیں دوسرے اسلام پہ پرچی اٹھا رہے ہیں، مجھے دے دیجئے. چلیں بھائی دوسرا اشارہ مقام ابراہیم کا بھی دیدار کر لیجئے میرے ناظرین. مقام ابراہیم، یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ قدموں کے نشانات ہیں اور قرآن پاک کی آیت ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. آپ قریب سے اس کو دیکھ لیجئے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اور اب یہ ایک اور اصطلاح ہے، ایک اور مشکل سوال ہے. اب دیکھیے کیسے جواب دیتے ہیں. جی یہ خود پھنس گئے ہیں. چلیں جناب، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ جو اشارے کرنے والا اس کو بھی تو یہ کام سمجھ آیا نا کہ کیا سوال ہے. اجتباع. ارے جناب بالکل صحیح جواب دے دیا ہے. استباع جناب، جواب صحیح دے دیا. استباع کہتے ہیں کس کو ہیں؟ کوئی یہاں ناظرین میں سے بتائے گا؟ تو یہاں موجود اسلامی بھائی میں سے کوئی بتائے استباع کیسے کہا جاتا ہے؟ جی آپ بتائیں گے، مائک لے کر جائیں بھائی ذرا ان کے پاس. اور یہ صحیح جواب دیں گے تو ان کو ہم کھجور کھلائیں گے. چلیں بھائی. جی طواف کے دوران پہلے 3 چکروں میں سیدھا کندھا کھول کر میں کھجوریں واپس رکھ لوں گا. غلط جواب دے رہے ہیں آپ. صحیح کر لیں جواب کو. سیدھا کندھا کھول کر 3 چکروں میں طواف. چلیں یہ مائک ان کو دے دیں آپ، اور آپ رفیق الحرمین دوبارہ سے مطالعہ کریں. طواف کے دوران استباع کرنے کے لیے سیدھے ہاتھ سے نکال کے دونوں کندھے الٹے ہاتھ کے اوپر رکھنا 7 چکر کے اندر. جی دونوں کندھے نہیں، اس کے پلو دونوں، یعنی سیدھا کاندھا خالی کر دیں گے، سیدھا کندھا جو ہے اس کو احرام سے خالی کر دیں گے. 7 چکر میں ہوگا، 3 چکر میں نہیں. 3 چکر میں رمل ہوگا. چلیں. اور طواف سے پہلے یہ ہوگا، اور استباع طواف کے دوران جو ہے یہ 7 چکر میں کاندھا کھلا رکھیں گے، اس کو استباع کہا جاتا ہے. تو بھائی تعلیم والے جی جناب. مشکل سوال. چلیں جناب بتائیے کیسے پہنچاتے ہیں؟ آ جائیں بیٹا، ابھی آ جائیں. خانہ کعبہ جب پہلی نظر پڑے تو اس وقت جو دعا مانگی جائے. پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ جب یہ جو بھی سوال ہے یہ کسی ایک مقام کے بارے میں پوری اور سینٹنس بناتے ہیں، پورا واقعہ بناتے ہیں، ایسا نہیں ہے. وقت آپ کا ختم ہو گیا ہے. یہاں مراد تھی جبل رحمت. عرفات کے میدان میں جو پہاڑ ہے جبل رحمت، یہاں مراد وہ ہے. جی آخری پرچی ہے تو اٹھانے کی ضرورت نہیں، میں اٹھا لیتا ہوں. آئیے کون اشارہ کریں گے؟ چلیں تھوڑا سا آسان سوال آ گیا ہے اگر ان کو آتا ہو تو. چلیں جناب. رمل. جی جناب رمل. جواب یہ بھی درست ہے. طواف کے پہلے 3 چکر میں جو اکڑ کر چلا جاتا ہے اس کو رمل کہتے ہیں. جواب یہ بھی درست ہو گیا. اور مجھے لگتا ہے کچھ مقابلہ قریب آیا ہے. ہماری مجلس بتائے کہ اسکور بورڈ کیا بتا رہا ہے. جی اسکور بورڈ دیکھیے، مقابلہ اب برابر ہو چکا ہے. 14 نمبر ہو گئے ہیں. ذہنی آزمائش مقابلہ پھر برابری کے پاس آ گیا ہے. اور اب ہم چلیں گے چوتھے راؤنڈ کی طرف، جس کا نام ہے یہ شخصیت کون سی ہے.
ایک ایک سوال صرف ہوگا, 4 اشارے ہوں گے. پہلا اشارہ میرے پیچھے اسلام بھائی لیا تو اس کے 5 نمبر ملیں گے, دوسرا اشارہ لیا تو 4 نمبر, تیسرا اشارہ لیا تو اس پر 3 نمبر, اور چوتھا اشارہ لیا تو 1 نمبر. اب دیکھنا یہ کہ کتنے اشاروں میں یہ شخصیت تک پہنچتے ہیں. پہلے باری ہے ہمارے موجود یہاں شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں سے, وہ بتائیں گے کہ یہ شخصیت کون سی ہے. آپ تیار ہیں حضور؟ تھوڑا سا اس کا طریقہ بتا دیں کس طرح پوچھا جائے گا. آپ کو میں شخصیت سوچوں گا, آپ کے پاس 4 سوال ہوں گے, بلکہ 4 اشارے ہوں گے. آپ اشارہ مانگیں گے, میں اشارہ دوں گا. پہلے اشارے میں آپ دیکھیں آپ پہنچ سکتے ہیں کہ نہیں, دوسرا اشارہ آپ مانگیں گے. جتنے اشارے لیتے جائیں گے آپ کے نمبر کم ہوتے جائیں گے. شخصیت میں نے سوچ لی ہے اور میں اس کے اشارے کیا دینا شروع کروں. پہلا اشارہ دوں آپ کو. پہلا اشارہ یہ ہے کہ اس شخصیت کا تعلق مدینہ منورہ سے ہے. اگر آپ ابھی جواب دے دیں گے تو 5 نمبر, ایک اور اشارہ لیں گے تو 4 نمبر. دوسرا اشارہ ہے کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آج بھی موجود ہیں. تیسرا اشارہ غار ثور, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب ان کا درست ہے, لیکن چونکہ 3 اشارے لیے تو اس لیے ان کو 3 نمبر دیے جائیں گے. باری ہے ہمارے خصوصی اسلامی بھائیوں کی اور آپ کی باری ہے. جی آپ سے میں نے شخصیت سوچ لی ہے. پہلا اشارہ وہ ام المومنین ہیں. دوسرا اشارہ روضہ رسول سے خاص نسبت ہے. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عفیفہ عتیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ, جواب یہ بھی درست ہے. ارے واہ بھائی, 2 سوالات میں 2 اشاروں میں پہنچ گئے ہیں تو 4 نمبر انہیں حاصل ہو گئے ہیں. کیوں روضہ رسول سے نسبت حاصل ہے کہ آج بھی جو حجرہ مقصورہ ہے وہ حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. میرے آقا جن سنہری جالیوں کے پیچھے جس جگہ پر موجود ہیں, بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ حجرہ تھا. ان کو 4 نمبر دیے جائیں گے. مقابلہ تھوڑا سا آگے بڑھا ہے خصوصی اسلامی بھائیوں کی طرف. اور اب آخری راؤنڈ سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ. آخری راؤنڈ ہے جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. اب ان تینوں اسلامی بھائیوں سے اکیلے اکیلے سوال پوچھے جائیں گے اور مشورہ کرنے کی گنجائش نہیں, بلکہ مشورے میں روک پیدا کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں. آصف بھائی وہاں آپ چلے جائیں اور ارشد بھائی آپ یہاں آ جائیں. جی جناب, پہلا سوال اب بات ہوگی عابد بھائی سے. 2 نمبر کا سوال ہے اور آپ کی ٹیم اس وقت 1 نمبر پیچھے بھی ہے. جی 6 نمبر میں سے بتائیے کون سا نمبر آپ سلیکٹ کریں گے؟ 6 نمبر. 6 نمبر, چھٹا ہی نمبر خواجہ صاحب کی نسبت سے لگتا ہے انہوں نے پوچھ لیا ہے. جنت البقیع میں کم و بیش کتنے صحابہ کرام علیہم الرضوان جلوہ فرما ہیں؟ 70,000. آپ نے کہا 70,000, جو کہ غلط جواب ہے. کم و بیش 10,000 صحابہ کرام جلوہ فرما ہیں. غلطی ہو گئی ہے جناب. اب باری ہے ہمارے خصوصی اسلامی بھائی کی. کون سا نمبر بیٹا؟ 5 نمبر. 5 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ جی امیر اہل سنت دعوت برکاتہم العالیہ نے دین, ایمان, جان, مال اور بچوں کی حفاظت کے لیے کون سا وظیفہ ارشاد فرمایا ہے؟ شجرہ قادریہ تاریہ پڑھنے والے یہ جواب آسانی سے دے دیں گے. بسم اللہ علی دینی بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی. بسم اللہ علی دینی بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی. جواب یہ بھی درست ہو گیا ہے. اب جناب شعبہ تعلیم سے خصوصی اسلامی بھائی آگے جا رہے ہیں. اس بار چونکہ جواب بھی سفر ہے مگر اکیلے میں یہ جوش کے ساتھ ہوش والا راؤنڈ نہیں ہے, اس لیے آصف کو موقع نہیں مل رہا ہے. اب باری ہے ہمارے کامران بھائی جو کہ آج شعبہ تعلیم کی کشتی کو پار لگاتے ہیں, یہ زیادہ ہی پار لگا دیتے ہیں. جی جناب کون سا نمبر؟ 4 نمبر. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے جد مرشد کا نام بتائیں.
یہ ان کا نام اشعار میں بھی آتا ہے. ضیاءالدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی. اللہ اللہ، بہت بڑی غلطی کر گئے. وہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، ہمارے پیر و مرشد کے پیر ہیں. اعلیٰ حضرت کے جد مرشد کا نام کوئی بتائے گا بھائی؟ بڑا پیارا شعر ہے. نامے سے رضا کے اب ہٹ مٹ جاؤ برے کاموں، دیکھو میرے پلے پر وہ اچھے میاں آیا. حضرت سید شاہ آل احمد اچھے میاں، ذرا آپ طرز میں سنائیے وہ شعر. نامے سے رضا کے اب مٹ جاؤ برے کاموں، دیکھو میرے پلے پر وہ اچھے میاں آیا. اللہ اللہ اللہ، غلطی ہو گئی ہے. باری ہے ہمارے خصوصی اسلامی بھائی کی. اشارے سے سوال ہوگا ان سے. نمبر بتائیے 1 سے لے کے 6 تک. 4 5 اور 6 ہو چکے ہیں. 1 نمبر. پہلا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال نبی پاک کے بعد ہوا تھا، تو وہ نہیں ہو سکتا. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی. غلطی ہو گئی ہے. آخری سوال ہے اور اب باری ہے ہمارے آصف بھائی کی. جی آصف بھائی، کون سا نمبر پسند کریں گے؟ 2 نمبر. 2 نمبر. قرون ثلاثہ کون سے تھے؟ وہ 3 دور جس کو قرون ثلاثہ کہا جاتا ہے. اصحابہ کا دور اور تابعین کا اور تبع تابعین کا. اصحابہ کا دور، صحابہ کرام کا دور، تابعین کا دور اور تبع تابعین کا دور، یہی قرون ثلاثہ یعنی اسلام کے بہترین ادوار ہیں. جواب آصف نے بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. کیا مقابلے میں کچھ باقی ہے یا ایک سوال باقی ہے خصوصی اسلامی بھائیوں کا؟ نمبر کتنے ہیں؟ چلیں بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس بار بڑا عجیب و غریب فیصلہ ہونے جا رہا ہے، لیکن چونکہ آخری سوال کر لیں اور پھر اسکور بورڈ آپ کو دکھائیں گے. باری ہے ہمارے بڑے پیارے ارشد بھائی کی. جی نمبر آخری رہ گیا، میں آپ سے نمبر نہیں پوچھوں گا، سوال کر لوں گا. 3 نمبر. سید الایام کس دن کو کہا جاتا ہے؟ جمعہ کے دن کو. جواب یہ بھی درست ہے. اللہ اللہ اللہ. جب تک آصف بھائی اور شعبہ تعلیم والوں نے مدینے پہنچنا تھا یہ ہارتے نہیں تھے. اب مدینے پہنچ کر ٹینشن کس بات کی ہے؟ اب مدینے میں ہی رہنا ہے. لیکن بہرحال خصوصی اسلامی بھائیوں نے آج کا مقابلہ جیت کر مدینہ منورہ اسپیشل ذہنی آزمائش کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. ہم اپنے خصوصی اسلامی بھائیوں کو بہت مبارکباد دیں گے اور ہمارے شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں کا شکریہ ادا کریں گے. سلسلے میں شامل ہوئے آپ سب کا بھی شکریہ، آپ بھی شامل ہوئے. اگلے سلسلے میں مقابلہ ہے نعت خواں اسلامی بھائیوں کا اور سیزن 4 کے حیدرآباد کے ہمارے مدنی منع جو اب مدنی منع سے بڑے اسلامی بھائی بنتے جا رہے ہیں، ان کے درمیان اگلے سلسلے میں آپ یہ مقابلہ دیکھیں گے. انشاءاللہ اگلے سلسلے تک ہمیں اجازت دیجیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مدینہ منورہ کی برکت نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.